بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ایک طرف اکیلا عمران خان ہے تو دوسری طرف تمام سیاسی جماعتیں، تمام ادارے اور وہ تمام لوگ جو دوستوں کے بھیس میں چھپے دشمن نکلے، جو عمران خان کو ناکام کرنے کے لیے اس کے ساتھ بٹھائے گئے تھے۔ بیرونی آشرواد اور کروڑوں ڈالر کی بیرونی امداد جو عمران خان کو گرانے کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ملک کا یہ بہادر سپوت پھر بھی جم کر کھڑا ہے؟ اس کی مقبولیت میں دن دگنا رات چوگنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے چاہنے والے دن بدن لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے پیار کرنے والوں کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ کیا وہ اپنے نبی کی عزت کے محافظوں کو دنیا والوں کے ہاتھوں خوار ہونے دے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت کے رکھوالوں کو ہمیشہ اونچا مقام دیتا ہے، اور وہ شاید یہ دنیا والے بھول گئے کہ عمران خان اللہ کے نبی کی عزت کا رکھوالا ہے۔ خدا کی قسم، یہ نصرت الہی نہیں تو اور کیا ہے؟ اس ایک شخص کو سب مل کر گرانے چلے تھے، تیاری پوری تھی، شکنجہ بھی کس لیا گیا تھا، مقتدر حلقے بھی زچ تھے، بڑا گھر بھی آن بورڈ تھا، باہر سے بھی آشرواد حاصل تھی، سروے چینک چینک کر غیر مقبولیت کا پتہ دے رہے تھے۔ کوئی کہتا بزدار کو کیوں لگایا، کوئی کہتا ترین کو ناراض کر دیا، کوئی کہتا علیم کو ناراض کر دیا، کوئی کہتا فیض پہ ضد کی، اب اس کی خیر نہیں، کوئی ڈالر، تیل، مہنگائی اور بجلی کی دہائی دیتا۔ وہ ان سب سے بے پرواہ ازل کا سادہ درویش اپنے کام میں لگا رہا، کہیں لنگر کھانے کھولتا تو کہیں پناہ گاہیں بنا رہا تھا، کبھی کرونا سے لڑتا، کبھی لاک ڈاؤن کے خلاف، کبھی تیل پہ ٹیکس ختم کرتا تو کبھی بجلی پہ، کبھی صحت کارڈ دیتا تو کبھی احساس کیش پروگرام شروع کرتا کہ غریب کا چولہا چلتا رہے، کبھی IMF کے پاس جاتا، کبھی اربوں کے در پہ جھکتا، کبھی ٹیکسٹائل کا پیکج دیتا تو کبھی کنسٹرکشن انڈسٹری کو پیکج دیتا کہ پہیا چلتا رہے، ایکسپورٹس کی بات کرتا، کبھی ٹیکس کلیکشن کی بات کرتا تو کبھی خودداری کی بات کرتا، کبھی خود انحصاری کی بات کرتا، قوم کی تربیت کرتا کہ کرپشن سے جان چھڑا لو، اپنے ملک کا سوچو، ہم کسی سے کم نہیں ہیں، یہ ملک عظیم بنے گا، میری قوم عظیم ہے۔ کیسا کیسا وقت آیا اور وہ ڈٹ گیا، جہاز آئے تو ملک کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، کہتا تھا جواب دینے کا سوچوں گا نہیں، جواب دوں گا، اور دیا بھی، اور ایسا دیا کہ چشم فلک نے ایسا منظر نہیں دیکھا تھا، اس قوم نے ایسا عروج نہیں دیکھا تھا، دشمن کے طیارے، پائلٹ سب الٹ پلٹ دیے، فوج کو بھی فخر ہوا کہ کوئی ہے جو ڈٹ سکتا ہے۔ پھر امریکہ آیا، افغانستان سے نکلتے ہوئے ہاری ہوئی جنگ کا ملبہ ہم پر ڈالنے لگا، اڈوں کا متمنی کہ جنگ جاری رکھے، ڈٹ گیا، کہتا نہیں دوں گا۔ ایسا جواب امریکہ کو جس نے بھی دیا قتل ہوا یا اپنوں کے ہاتھوں پھانسی چڑھ گیا، لیکن یہ انسان ڈٹ گیا، نتائج سے بے پرواہ، محمد کا دیوانہ، مدینہ میں ننگے پاؤں جانے والا، حرمت رسول پہ پوری دنیا سے ٹکر لینے والا، اسلام و فوبیا سے لڑنے والا ڈٹ گیا، سمجھا کہ قوم میرے ساتھ ہے، وہ سمجھا فوج میرے ساتھ ہے، سادہ اتنا کہ اگست 2021 میں ہی چیف کو کہہ دیا کہ اگلا چیف فلاں کو بناؤں گا۔ وہ تو مل کے ملک ٹھیک کر رہا تھا، جانتا نہیں تھا کہ سب اس کی طرح مخلص نہیں ہیں، لوگوں کے اپنے مفادات ہیں، اپنے مسائل ہیں، پریشر آتا ہے تو سب اس کی طرح ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہہ سکتے۔ سازش ہوتے دیکھتا رہا، کہتا رہا کہ سازش ہو رہی ہے، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، اسپیکر کو کہا، اپوزیشن کو کہا، سپریم کورٹ کو کہا، نیشنل سیکیورٹی کونسل کو کہا، کسی نے نہیں سنا تو عوام کو کہا، کسی نے مذاق اڑایا، کسی نے دھمکی دی، عدالتیں کھل گئیں، گرد اکٹھے ہو گئے، بے بس ہو گیا، گھر گیا، ہر طرف سے گھر گیا، کوئی قانونی راستہ نہ بچا تو اٹھا، پوچھا کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف نہ ہوا ہو۔ اپنی کل متاع ایک ڈائری اٹھائی، اپنی گاڑی خود ڈرائیو کرتا ہوا اپنے گھر بنی گالا چلا گیا، لیکن ایسی جوت جگا گیا جو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، ایسی آگ لگا گیا تن میں جو بجھ نہیں رہی۔ پھر میرے رب نے دن پھیر دیے، دل پھیر دیے، سازشی اکٹھے تھے، پلان مضبوط تھا، عہدے بٹے ہوئے تھے، فیصلے ہو چکے تھے، لیکن رب کی منظوری نہیں تھی۔ ایسی کایا پلٹی کہ سوئی ہوئی قوم جاگ گئی جو کبھی نہیں جاگی تھی، ماڈل ٹاؤن ہو یا 71 کی جنگ ہو، APS ہو یا بھٹو کی پھانسی ہو جو کبھی نہیں جاگی تھی، نہ جانے اب کیسے جاگ گئی۔ اب جو کرتے ہیں الٹا پڑتا ہے، تیل بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں، ڈالر اوپر کرتے ہیں یا نیچے کرتے ہیں، مہنگائی کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں، جسے بھی وزارت دے دیتے ہیں، جو بھی عہدہ جسے دو، حلف میں شرکت کرو یا نہ کرو، ملو یا نہ ملو، سلیوٹ کرو یا نہ کرو، ساری پارٹیاں اکٹھی کر لیں، سارا میڈیا خرید لیا، ڈالر بھی لے آئے، مبارکباد کے پیغامات بھی آ گئے، دوروں کی دعوتیں بھی آ گئیں، پروجیکٹ بھی مل گئے، لیکن جو مرضی کرو بات
بنتی نظر نہیں آ رہی، عوام کو جچتی نظر نہیں آ رہی، ٹرینڈز نیچے نہیں آ رہے، عوام گھر نہیں بیٹھ رہی، افسر شاہی بات نہیں سن رہی، ریٹائرڈ بھی چپ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا ہے، یہ نصرت الہی نہیں تو اور کیا ہے۔ میرے دوستو، تاریخ ہمیشہ بہادروں کو یاد رکھتی ہے، تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ بہادروں کے نام زندہ رہتے ہیں، بزدلوں اور لیٹ جانے والوں کو تاریخ کے صفوں سے مٹا دیا جاتا ہے۔ آج جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا وہی ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔